اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قصے بیان کیے ہیں، اور اس سورہ کے معاملے میں احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسی سورہ ہے جو ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اس میں صرف پڑھنا اصل مقصد نہیں ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کیونکہ اسی سے ہمارے ایمان میں ایسی مضبوطی آئے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں وہ وقت لکھا ہے تو اس وقت میں پھر اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ہم میں حوصلہ ہو، ورنہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اتنا سخت وقت ہوگا کہ بڑے بڑے ایمان والے اپنا ایمان جو ہے وہ کھو دیں گے حالات کی مشکلات کی وجہ سے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کے اندر بڑا واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ ہر طرح کی کجی سے پاک ہے، اس کا مقصد اصلاح کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ اللہ کی گرفت سے ڈرانے والی کتاب ہے۔ مومنین اور صالحین جو ہیں ان کو خوشخبری سنانے والی کتاب ہے۔ جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی جسارت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت ہی نرم خو، بہت ہی نازک مزاج ان کا تھا کہ جب انہوں نے اگر اللہ کی تعلیم ایمان کی توحید کی دی اور لوگوں نے جنہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی اور وہ غمزدہ ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح کہہ دیا کہ وہ غمزدہ نہ ہوں۔ اور جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہا کہ یہ جو زمین کو خوبصورتی بخشنے والی چیزیں ہیں ان کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کو فنا بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد پہلا قصہ آیا۔ یہ جو قصہ ہے اس کو اصحاب کہف کا قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ صالح نوجوان تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے عقیدہ جو اللہ نے عقیدہ توحید دیا ہے ہمیں اس پر وہ پوری طرح سے ثابت قدم تھے، لیکن ان کی قوم جو تھی وہ مشرک تھی، اور بادشاہ جو ان پہ مسلط تھا وہ انتہائی ظالم شخص تھا۔ وہ سب لوگ ان جوانوں کے دشمن تھے، انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی اور اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے، ہمارا جو مشن ہے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے، اس کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نیند کی کیفیت میں 300 سے بھی زیادہ سال سوئے رہے۔ اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب مسلسل ایک شخص سیدھا ایک یا کسی ایک کروٹ لیٹا رہے، جتنا مرضی نرم بچھونا ہو اس کے جسم کے اوپر عجیب و غریب قسم کے پھوڑے نکل آتے ہیں، پھنسیاں نکل آتی ہیں، جسم خراب ہونے لگتا ہے اس کے زندہ ہونے کے باوجود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اہتمام کیا کہ وہ اس نیند کی حالت میں کروٹیں بھی لیتے رہے تاکہ ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اتنے 100 سال سوئے رہے اور ان کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہوئی، ان کو رفع حاجت نہ ہوئی، کسی قسم کا کوئی مشکل نہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ کتا جو ہے وہ چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ اب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح اس سورہ ہی میں بیان کر دیا کہ جو ان کی صحیح تعداد ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ جو صرف چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا ہے، صرف وہی جانتے ہیں، اور قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہ تمام معاملات جن کو واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اپنی زبان مبارک سے بیان نہیں کیا، ان کی بحثوں میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ ہم مسلمانوں کو ان بحثوں سے دور رہنا ہے، اور اسی طریقے سے جو متشابہات ہیں، چاہے وہ صورتوں میں ہیں، قرآن مجید میں ہیں، چاہے وہ احادیث مبارکہ میں ہیں، ہم نے ان سے بھی دور رہنا ہے۔ ان کو ہم نے صرف قبول کر لینا ہے، اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے مفہوم جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی اگر اس کا کوئی مفہوم بیان کرے گا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ایک مفہوم درست ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کئی مفاہیم ہو اور اس میں سے کسی ایک کا علم کسی اللہ کے ولی کے دل پہ اللہ نے اتارا ہو، ورنہ یہ کہنا کہ وہ جو بات کہتا ہے وہی درست ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، انہوں نے ایک دوسرے کا حال پوچھا، کسی نے کہا بھی ہم کتنی دیر سے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو دوسرے نے کہا جی شاید ایک دن سے بھی کم۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو تعین ہے کتنا عرصہ ہم سوئے رہے، یہ اللہ کے علم کے سپرد ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک ساتھی کو سکہ دیا اور کہا کہ کوئی پاک صاف اور حلال کھانے کی چیز جو ہے وہ شہر سے لے کر آؤ، اور یہ بھی کہا کہ نرمی سے کام لینا، کہیں لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ ہم کون لوگ ہیں، ورنہ کیا ہوگا، وہ ہم پکڑ لیں گے ہمیں اور ہمیں سنگسار کر دیں گے۔ اب دوسرا ان کو خوف یہ بھی آیا کہ یا سنگسار کر دیں گے یا ہمیں مجبور کر دیں گے کسی طریقے سے جبرن کہ ہم ان کے دین میں شامل ہو جائیں، اور ظاہر ہے یہ توحید کے ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو قبول کرتے۔ اچھا، اب جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ یہ تو اتنا عرصہ سوئے رہے ہیں، اور یہ وہاں سے جب واپس آئے پھر یہ سو گئے، اور اس کے بعد اب کہاں ہیں، کہاں وہ غار ہے، وہ کب تک سوئے رہے، کیا اس کے بعد ان کو فوتگی ہو گئی، وہ ان کا انتقال ہو گیا، مزید تفصیل مستند روایات میں یا قرآن مجید میں موجود جو ہے وہ بہرحال ہمیں نہیں ملتی۔ اس سارے معاملے میں جو ہمیں بڑا کھل کے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید بڑی قوت ہے، اللہ پر ایمان بڑی قوت ہے، اللہ پر اعتماد بڑی قوت ہے، اس کی رہنمائی اور اس کی حفاظت کی اگر درخواست کی جائے کامل توحید کے عقیدے پہ رہتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور نوازتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نوازا جانا چاہیے وہ اسی طریقے سے نوازے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ممکن ہے جس چیز کی ہمیں طلب ہے وہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے مناسب نہ ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کاش یہ معاملہ اس طریقے سے ہو جائے، وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، اور پھر اس کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ کاش یہ اس طرح سے ہو چکا ہوتا، میں نے تو بڑی دعائیں کی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے یا تو اس لیے نہیں نوازا ہوتا کہ جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا، یا اس لیے نہیں نوازا ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سے بہتر کچھ رکھا ہوتا ہے، یا اس لیے نہیں نوازا ہوتا کہ اللہ اس کو ہمارے نامہ اعمال میں سنبھال دیتا ہے کہ روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ دعا نہیں سنتا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ دعا ضرور سنتا ہے، ہاں اللہ نے دعا کو کس صورت میں قبول کیا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔
پھر مصیبتوں کے معاملے میں استقامت بڑی ضروری ہے، اعتقاد ہمارا جو ہے اس پہ قائم رہنا بڑا ضروری ہے، صبر بڑا ضروری ہے، ثابت قدمی ضرورت ہے، اور مشکلات میں، اور جس وقت اگر فرض کریں خدا نخواستہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے، اس وقت بھی صبر کا دامن پکڑنا، ثابت قدم رہنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دنیاوی معاملات جو ہیں یہ عارضی ہیں، اس کو سمجھنا، یہ ہمارے اسباق ہیں اس پہلے قصے سے، کہ اگر ہم توحید پر قائم رہیں پورے ایمان کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس کے آگے گڑ گڑاتے رہیں اور استقامت رکھیں اور صبر رکھیں، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، مشکلات اگر آئیں گی بھی تو عارضی ہوں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے نواز دے گا، اور اگر ہمیں زندگی میں نہ نوازا تو آخرت میں تو خوب سے خوب تر اور خوب تر سے خوب ترین نوازے گا۔ اس کے بعد اگلے قصے سے پہلے قرآن مجید میں جو بات آئی ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ مکے کے یہ جو سردار تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سن لیں گے، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ جو لوگ ہیں، جس میں حضرت بلال شامل تھے، حضرت صہیب شامل تھے، وغیرہ وغیرہ، جن کو وہ استغفر اللہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، چاہے معاشی وجہ سے ہے، چاہے نسل کی وجہ سے ہے، چاہے کسی اور وجہ سے ہے، وہ کہتے تھے کہ ان کو اپنے پاس سے آپ اٹھا دیا کریں، تب ہم بات سنیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا، وہ کہتے تھے، ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور ان سے اپنی آنکھیں نہ ہٹائیں، یعنی ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور یہ بھی عرض کر دیا قرآن مجید میں اللہ نے کہ جہنمی جو ہیں ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا ایک گرم مشروب پلایا جائے گا، اور جو اہل جنت ہوں گے ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کے دبیز ہلکے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، بہت سی ایسی چیزیں جو دنیا میں شریعت نے حرام کی ہیں، جب ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہمیں ملیں گی، اور جب ہم قرآن مجید کی آیات میں دیکھتے ہیں کہ آخرت میں ملیں گی، ہمارے کئی نادان مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو، مثال کے طور پہ جی یہاں شراب حرام ہے، وہاں ہمیں شراب پلائی جائے گی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ جو چیز آپ کو دی جا رہی ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں، نہ ہم واقف ہو سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظ وہی مطلب اردو میں بھی رکھتا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سمجھا ہے۔ مثلا یہ لفظ شراب ہی کی بات کر لیجئے، عربی میں ہمارے ہاں شراب وہ ہے جو حرام ہے، جو نجس ہے، جس سے نشہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کرے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب 2 گلاس شراب پینے سے نشہ آ جاتا ہے، تو 1 چمچ پینے سے تو نہیں آتا، تو چلو 1 چمچ پی لیا جائے، حرام تب بھی حرام ہی رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آخرت میں شراب پینے کی بات آ رہی ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ اردو والی شراب نہیں، عربی میں تو شراب پینے والے ہر مشروب جو ہے وہ شراب ہے۔ آپ کو اگر کوئی شربت پسند ہے، آج کل آپ کہتے ہیں جی گرمی بہت ہے، جی ہم جام شیری پئیں گے، ہم روح افزا پئیں گے، عربی کے لحاظ سے وہ بھی شراب ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں پہ مشروب ہمیں ایسا دیا جائے گا جس میں کسی قسم کا نشہ بھی نہیں ہوگا، اس میں بڑی کمال کی فرحت ہوگی، اس میں بڑی کمال کی اس کے جو ہے وہ کیفیات ہوں گی جب ہم پئیں گے۔ ہم ظاہری الفاظ سے ظاہری چیزوں کا قیاس نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم بہت سے معاملات میں یا گمراہی میں پڑ جائیں گے یا خدا نخواستہ گستاخی میں پڑ جائیں گے۔ اس چیز کو بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ وہ جو شاعر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا کہ شیخ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پیے تو حرام ہے اور وہاں پیے تو حلال ہے، اس قسم کے اشعار
ہمارے یہاں اکثر جو ہے وہ کلام پڑھنے والے جو ہے گروہ میں لگا دیتے ہیں، سوچ سمجھ کے لگانے چاہیے، کون سا کلمہ کس لیے کہا جا رہا ہے، کب کہا جا رہا ہے، اس سے کون کیا سمجھ لے، اس سے اگر اس نے گمراہی پکڑ لی وہ تو گمراہ ہوا، اس نے تو گناہ کمایا، لیکن جس کی وجہ سے اس نے گناہ کمایا اس کے کھاتے میں بھی وہ گناہ لکھا گیا، نہ صرف گمراہی کا گناہ بلکہ اس کی بات سننے کا گناہ، اس پہ عمل کرنے کا گناہ وہ بھی پکڑا گیا، اور جس کی وجہ سے اس کو یہ گمراہی ملی وہ بھی پکڑا گیا۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم بڑا احتیاط کریں اور قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے۔ آپ سے دعا کی درخواست یہ ہے کہ ہم ان قریب ارادہ رکھتے ہیں یہاں پہ کسی وقت ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ آیا کریں گے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن کی عربی پڑھائیں گے، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بچہ میٹرک پاس ہو، 8ویں پاس ہو، یا آپ کی عمر اتنی ہو۔ اگر آپ اردو سادی کے اندر اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کو دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ انشاءاللہ یہ عربی سیکھ بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے 100% نہیں تو 70-80% آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ ہم نے یہ نیت کی ہے، یہ ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ کر سکیں، اور آپ کو بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ اذن و توفیق بخشے کہ نہ صرف آپ اس میں شرکت کریں بلکہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں شرکت کروائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، علاقے کے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے اگلی نشست میں ہم اس کے دوسرے قصے پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسباب مہیا فرمائے، صحیح رہنمائی مہیا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔